بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو 9 اور 10 ذی الحج کے حوالے سے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ تمام حاجات کے حوالے سے وظیفہ ہوگا۔ اگرچہ آپ رزق یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی پریشانی ہے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، کوئی باہر کے معاملات اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، ان تمام مسائل کے لیے یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا سمجھاؤں گا، کوشش کیجیے گا ترتیب کے ساتھ سمجھ لیجیے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل حاجات کے طور پر آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز نفل حاجات کے طور پر آپ نے جب ادا کرنے لگنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ ان کی ایک ترتیب ہے، اس میں تلاوت کرنے کی ترتیب ہے۔ آپ نے جب نماز نفل نیت کر لینی ہے، ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو بھی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب 2 رکعتیں پوری کر لینی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، میرا فلاں کام ہے، اس کی تکمیل فرما دیں، وہ مکمل ہو جائے، یا میں جس وجہ سے پریشان ہوں وہ پریشانی دور فرما دے۔ کوئی بھی دعا ہے آپ کے دل میں، آپ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور دوسری مرتبہ میں جب آپ نے نفل پڑھنی ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر ترتیب کے ساتھ دعا کرنا ہے۔